السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج اس سلسلہ میں درس قرآن جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 176۔ یہ سورۃ النساء کی آخری آیت ہے۔ انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا سورۃ مائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہم الثلثان مما ترک وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الأنثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت کی شان نزول جو ہے وہ صحیح بخاری میں 6723 نمبر پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیماری کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ آپ نے وضو کیا اور وہی پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے کچھ افاقہ ہوا، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں وارثوں کے لحاظ سے کلالہ ہوں، میری میراث جو ہے یا جو وراثت ہے وہ کیسے بٹے گی؟ اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کلالہ کے بارے میں نے اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جو کسی اور مسئلے پر نہیں کیے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی انگلی سے میرے سینے پر ایک کچوکا لگایا اور فرمایا کہ تجھے گرمیوں کی وہ آیت کافی ہے جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ گرمیوں میں نازل ہوئی تھی۔ پہلے کلالہ کو سمجھیے کہ کلالہ کوئی بھی رشتہ، نسبی رشتے جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کو ذرا سمجھیے۔ کلالہ وہ مرد یا عورت ہے جس کے نہ تو والدین زندہ ہو اور نہ اس کی وہ اولاد ہو۔ تو اصل میں جو نسبی یہاں نا ایک وراثت کا بہت ہی اہم اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا، یعنی اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ نسبی جو رشتے ہیں نا ان میں ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک عینی، ایک علاتی اور ایک اخیافی۔ عینی سگے بہن بھائی، ماں باپ ایک ہوں، یعنی جن کے ماں باپ ایک ہوں، بہن بھائی جن کے ماں باپ ایک ہوں۔ علاتی باپ شریک بہن بھائی، باپ تو ایک ہو لیکن ماں الگ الگ ہو۔ اور اخیافی جو ہے اس میں ماں شریک بہن بھائی ہوتے ہیں، یعنی ماں ایک ہوتی ہے اور باپ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو وراثت کا جو اصول ہے وہ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یستفتونک کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بارے میں اپنا حکم بیان فرماتے ہیں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، اخت فلہا نصف ما ترک، اور اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے نصف ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ماں باپ ہیں تو اس کی صرف ایک بہن ہی ہے، تو اس کے ترکے میں سے نصف ہے اس بہن کے لیے۔ جیسے ایک بیٹی ہو تو اسے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ مرد یعنی جو بھائی اگر ہے اس کی بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر کوئی اولاد نہیں ہے۔ بھائی اس کی بہن کے جو وراثت میں چیز ہے اس کے سب کا سب وہ بھائی جو ہے وہ وارث ہوگا اگر اس کے اولاد وغیرہ نہیں ہے۔ یعنی کلالہ عورت تھی
جس کو کوئی اولاد نہیں، کوئی والدین نہیں، تو اس کا وارث اس کا بھائی بن گیا، اس کی پوری وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر یعنی دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں اسی طرح، تو وہ ترکے میں 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةُ الرِّجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد والے ذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے دو اور عورت کے لیے ایک، یعنی ایک حصہ، یعنی جس طرح دوسری جائیداد ہوتی ہے۔ تو بعض بھائی جو ہیں، یعنی بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا۔ البتہ یہ بات جو اکشافی بہن بھائیوں کے بارے میں تھا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں بھی اس کا تذکرہ تھا، تو اب اس کی مزید اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اب وضاحت فرما دی، یعنی ایسے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ علیحدہ علیحدہ ہوں۔ تو چونکہ اس زمانے میں نیا اسلام تھا، تو ازدواج کی تعداد کافی تھی، کچھ بیوہ ہو کر آ رہی تھیں، کچھ شہداء کی بیوگان تھیں، کچھ ہجرت کر کے آ رہی تھیں، تو اس طرح مسائل جو ہیں وہ کافی اس زمانہ میں پائے جاتے تھے۔ تو باقی عینی یا الاتی بہن بھائی جو ہیں، ان کے ماں باپ ایک ہی ہوں یا مائیں الگ الگ ہوں یا باپ ایک ہی ہوں، ان کا وہی عام قانون ہے جو بیٹے اور بیٹی کا ہے۔ جس نسبت سے بیٹے اور بیٹی میں وراثت تقسیم ہوتی ہے، ایسے ہی ان بہن بھائیوں کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ واضح کیے دیتا ہے اپنی آیات کو مبادہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو 3 قسم کے جو رشتے ہیں، ایک تو ہو گیا عینی سے نہیں سکے بہن بھائی، اس کا تو عام ایک اصول ہے، عورت بہن ہے تو اس کو ایک حصہ، بھائی ہے تو 2 حصے۔ تو اسی طرح اگر الاتی ہیں، یعنی باپ شریک ہے، باپ ایک ہے اور مائیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو الاتی کہا جاتا ہے۔ اور اگر اکشافی ہے تو ان میں ماں جو ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے، تو ان کا یہ قانون ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو سن لیجئے۔ تو یہ قانون ہے وراثت کا، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔